تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گنوا دیتے ہیں۔ کتنے بے رحم شجر ہیں نئے پتوں کے لیے، کتنے بے رحم شجر ہیں نئے پتوں کے لیے، پرانے پتوں کی وفاؤں کو بھلا دیتے ہیں۔ انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی اچھا رویہ رکھیں، ورنہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ نے تو خوشی بانٹی تھی۔ آپ نے غلطی نہیں کی لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن ثابت کر دیے گئے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ صبر کے ساتھ انتظار کیجیے، وقت کا پہیہ کبھی یوں بھی گھومتا ہے کہ آپ کے سب حساب کتاب برابر کر دیتا ہے۔ اگر ہم بھی قلم کی آبرو نیلام کر جاتے، اگر ہم بھی قلم کی آبرو نیلام کر جاتے تو پھر حالات کے مارے ہوئے انسان کدھر جاتے؟ اگر محرومیوں کے روگ نہ دل کو لگے ہوتے، اگر محرومیوں کے روگ نہ دل کو لگے ہوتے تو ہم لفظوں کے کاریگر جہاں سے بے ہنر جاتے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ ہم ظرف کے ہاتھ عزت دار کا کشکول آ جائے نا تو اس میں وہ تذلیل ہی ڈالتے ہیں، خیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جہنم میں جانے کا پورا یقین ہے۔ اپنی شکایتیں بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا ہی تو احساس ہے۔ اپنی شکایتیں بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا ہی تو احساس ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں برے رویوں سے، تلخیوں اور نفرتوں سے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اماں اور ابا مر جاتے ہیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے، پر ایسا لگتا ہے کہ اماں ابا ہمیشہ زندہ اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی کی آنکھیں بابا جیسی ہوتی ہیں تو کسی بہن کا چہرہ اماں کی طرح، کوئی بابا کی طرح مسکراتا ہے تو کسی بہن کے ہاتھ میں اماں جیسی لذت۔ اگر کبھی اماں ابا کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جائیں، کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کی باتوں میں والد کا لہجہ سنائی دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف پگھلا دیتی ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ سیلفیوں کی بجائے لفظوں پر فلٹر لگائیں۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ افقت کفر کا وہ دوغلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسروں کا برا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا اور ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور سب سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ ترک کہاوت ہے اگر تم نے کبھی کڑوا پھل نہیں کھایا تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا پھل کتنے مزے کا ہوتا ہے۔ زندگی ہر مشکل اگر آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کر جا رہی ہے تو یقین کریں یہ اشارہ ہے کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں آپ اپنی صفت پر راضی رہیں، چڑیا کبوتر نہیں بنتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں آپ اپنی صفت پر راضی رہیں، چڑیا کبوتر نہیں بنتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں، ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے، کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ اتنے پارساؤں میں دم نہ گھٹتا تو کیا ہوتا، اتنے پارساؤں میں دم نہ گھٹتا تو کیا ہوتا، جو بھی ملا فرشتہ ہی ملا، انسان تو کوئی تھا ہی نہیں۔